استاد بن کر اپنی زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا؟ بہت کچھ پایا ہے، کھویا کچھ بھی نہیں۔ ایک ٹک ٹاکر شاہد انور کہتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے سائیکل اور پرانے قصوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آخری سوال، اگر وقت پیچھے لوٹ جائے تو آپ پھر سے استاد بننا پسند کریں گے یا شاہد انور؟ پیر سے میں استاد بننا پسند کروں گا، بلکہ ابھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیے، جن کی آواز میں کبھی سبق ہوتا تھا اور آنکھوں میں ایک پورے قوم کا مستقبل۔ انہوں نے صرف حروف جوڑنا نہیں سکھایا، بلکہ سوچنے، بولنے اور انسان بننے کا سلیقہ دیا۔ ان کی جوانی کلاس رومز میں ان کی صحت ڈیوٹیز اور ان کی خاموش قربانی نظام کے بوجھ تلے دبتی رہی، مگر آج ریٹائرمنٹ کے بعد وہی استاد جنہیں کبھی عزت کی مثال بنایا جاتا تھا، مہنگائی، بیماری، کم پینشن اور سرکاری عدم توجہ کے ساتھ خاموش کرے ہیں۔ نہ وہ سہارا رہا، نہ ہی وہ مقام اور نہ ہی وہ عزت جس کے وہ حقیقی حقدار تھے۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ صرف ایک ریٹائر ماسٹر کی کہانی نہیں، بلکہ ایک پورے نظام پر سوال ہے کہ کیا قومیں اپنے محسنوں کو یوں ہی بھول دیا کرتی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے ذرا آپ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام حکم علی خان ہے، والد کا نام بہادر خان ہے، نارت وزیرستان داوڑ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور خیبر سے ریٹائر ہوا ہوں، ڈسٹرکٹ خیبر سے۔ چلیے ذرا آپ سے سوالات جوابات پوچھتے ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا سوال، استاد بننے کا فیصلہ آپ نے کن حالات میں کیا تھا؟ یہ تو ایک لمبی چوڑی کہانی بنتی ہے، لیکن مختصراً میں یہ بتاؤں کہ میں نے جب بی ایس سی کر دی، بی ایس سی کی 87 میں، تو میری خواہش تھی کہ میں میتھمیٹکس میں ایم ایس سی کروں، لہٰذا گومل یونیورسٹی گیا، وہاں پہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں، اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں اور پھر ساتھ ساتھ بی ایڈ ڈپارٹمنٹ میں، جسے آئی آر بی کہتے ہیں، اس میں میں نے تینوں ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا، تو اللہ کو منظور تھا کہ میں استاد بنوں۔ دوسرا سوال، تو میری ایڈمیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، بی ایڈ کیا 89 میں اور 90 میں سروس ملی۔ دوسرا سوال، پہلی تنخواہ اور پہلا دن کیسا تھا؟ پہلا دن اور پہلی تنخواہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب کوئی بندہ پہلی تنخواہ لیتا ہے۔ میری اپائنٹمنٹ اور اگزائی میں ہوئی، میں نارت وزیرستان کا تھا، ادھر چلا گیا، سروس شروع کی، تو پہلی تنخواہ جو میں نے لی ذرا وہ بڑی خوشی کا دن تھا، اور 1100 روپے تنخواہ میں۔ 1100۔ سب سے یادگار طالب علم کون تھا اور کیوں؟ یہ تو میری کافی سروس ہے، 34 سال 11 مہینے 17 دن۔ اس میں میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جو بہت اچھے بھی تھے، بہت ٹیلنٹڈ بھی تھے، خاص کر نارت وزیرستان میں میران شاہ ہائی اسکول میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ قابل تھے۔ اب ڈاکٹر بھی ہے، بلکہ سائنٹسٹ بھی ہے، جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے فزکس میں، اور بہت سارے مینجمنٹ سائٹ پہ بھی گئے ہیں، انجینئر بھی ہے، اور دوسرے اسٹوڈنٹ بھی تھے جو آج وہ افسوس کر رہے ہیں، جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے کہ سر جی آپ کی وجہ سے ہم نے یہ تھوڑی بہت ایجوکیشن حاصل کی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ایجوکیشن بھی ہم حاصل نہیں کرتے۔ نمبر 4، آج کے تعلیمی نظام میں سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ بہت ساری کمیاں ہیں۔ فرسٹ آف آل تعلیمی اداروں کی کمی ہے،
خاص کر زم اضلاع میں ہمارے جو فاٹا کے اضلاع ہے اداروں کی کمی ہے، ٹیچرز کی کمی ہے، اور بعض ادارے ایسے بھی ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہے اور اسٹوڈنٹ کم ہے اور ٹیچر زیادہ ہے۔ بعض ادارے ایسے بھی ہے کہ اس میں ایک ٹیچر کے سامنے 120 130 بچے بیٹھے ہوتے، تو آپ خود سوچیں کہ ایک ٹیچر ان 130 120 کا کیا کرے گا۔ نمبر 5، موبائل اور سوشل میڈیا نے طالب علم کو فائدہ دیا ہے یا نقصان؟ یہ دیکھیں، موبائل ایک مفید چیز بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے طالب علم کے یوز پر کہ وہ اس موبائل کو فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا اپنی نقصان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں قطعی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موبائل کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ پیرنٹس کی ذمہ داری اس سلسلے میں بہت زیادہ بنتی ہے۔ حکومت کو تعلیم کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو مکمل کرنا چاہیے۔ نمبر 7، پرائیویٹ اور سرکاری اسکول میں اصل فرق کیا ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پرائیویٹ ادارے جو ہے یہ تعلیم یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کے ساتھ پیریلل چل رہے ہیں، گورنمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، بلڈنگ بھی انہوں نے بنائی ہے، ٹیچرز بھی انہوں نے ہائر کیے ہیں، بہت کچھ کر رہا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور پرائیویٹ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو وہ مقام دے جو اس کا بنتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایک استاد کے لیے کم از کم تحفظ کیا ہونا چاہیے؟ جاب سیکیورٹی، سروس اس کا سیکیور ہو۔ آج کل دیکھیں، یہ حکومت جو استاد تو چھوڑو، جو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے جو نئی پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کا۔ اس لیے تو سرکاری ملازمین اکٹھے ہو کر، زور لگا کر، حکومت پر پریشر ڈال کر ان سے اپنے حقوق چھین رہے ہیں، مانگتے نہیں ہے، چھین رہے ہیں۔ اگر کوئی حکومتی نمائندہ یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہو تو آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومتی نمائندے سے آپ کا مراد یہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یس، ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ ٹیچرز کو ان کا اصل مقام دے، ٹیچرز کو، اور پرائیویٹ ادارے کا ٹیچر ہے اور سرکاری ادارے کا ٹیچر ہے اور مدرسے کا ٹیچر ہے، اس کو مقام دے، اور ٹیچرز پھر وہ مطمئن ہو کر اپنا جاب کرے گا۔ نمبر 10، آج کے اساتذہ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اساتذہ سے میں یہ کہوں گا، جو کہ بار بار میں میٹنگ میں بھی ان کے سامنے کہتا ہوں، کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہمارے سامنے جو بیٹا ہوا بچہ ہے، یہ کسی کی امانت ہے، ان کو اپنا بچہ سمجھ کر پڑھانا چاہیے، درد دل کے ساتھ پڑھانا چاہیے، خود بھی ٹائم پہ اسکول آئے، کیونکہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ جب ان کا ٹیچر ٹائم پہ آتا ہے، ان کے ساتھ محنت کرتا ہے، تو بچے میں بھی ٹائم پہ آنے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کو استاد کے مقام کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے؟ نوجوان، آج کے نوجوان اور خاص کر پرائیویٹ اسکولوں کے نوجوان، یہ میرے خیال میں جو میں نے پہلا جملہ بتایا کہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ سال کے اختتام پر جب ان کا آخری پیپر ہوتا ہے
باہر اسکول سے نکل کر اپنی کاپیوں کی ایسے پرکیاں اڑاتے ہیں. یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں, یہ تباہ کر رہے ہیں, خود کو برباد کر رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کاپیوں کو, ان کتابوں کو سنبھال کے رکھے, یہ اگلے دن آنے والے مستقبل میں بھی آپ کے کام آئیں گے, کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. فرسٹ کلاس کا میتھمیٹکس لنک ہے سیکنڈ کلاس کے میتھمیٹکس کے ساتھ, تھرڈ کلاس کے میتھمیٹکس کے ساتھ, فورتھ کے, اسی طرح کے چلتے جاؤ. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ضرورت پڑے گی ان کتابوں کا, ان کاپیوں کا, اور یہ تو آپ کے لیے ایک یادگار ہے. ان کو اس طرح پرکیوں میں نہ اڑائے. نمبر 12, استاد بن کر اپنی زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا؟ بہت کچھ پایا ہے, کھویا کچھ بھی نہیں ہے, بہت کچھ پایا ہے. نمبر 13, اگر ہم خالی احترام کو ترازو میں تولے تو کیا وہ علاج, بجلی کے بل اور بچوں کی ضروریات کا وزن اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, ضروریات جو ہے نا, ضروریات تو بہت بڑے بڑے جاگیرداروں کے بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں. جاگیرداروں کے, جن کے پاس بہت کچھ ہے, ان کے بھی ضروریات پورے نہیں ہوئے ہیں. اس لیے تو وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں, ناجائز دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, ضرورت کو کم کیا کرو. جتنی چادر ہے اتنا ان کے ساتھ پاؤں پھیلاؤ, اتنا پاؤں پھیلاؤ. ایک ٹک ٹاکر شاہد انور کہتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے سائیکل اور پرانے قصوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ سے مراد کہ سرکاری استاد؟ نہ, ایک ٹک ٹاکر ہے. ہاں, نہیں تو ٹیچرز کے پاس بہت کچھ ہے. وہ 1 سال 2 سال باقاعدگی سے ٹریننگ کر کے, تربیت سے گزر کر, تربیتی مراحل سے گزر کر, بچوں کی سائیکالوجی کو جان کر, وہ سمجھ کر استاد بنتا ہے. تو ان کے پاس بہت کچھ ہے. بلکہ دور سے بچے کو جب دیکھتا ہے استاد, تو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے. جب وہ پیشاب کے لیے آپ سے اجازت مانگتے کہ سر میں جاؤں, استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی پیشاب کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ اور کے لیے. آخری سوال, اگر وقت پیچھے لوٹ جائے تو آپ پھر سے استاد بننا پسند کریں گے یا شاہد انور؟ پیر سے میں استاد بننا پسند کروں گا. بلکہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اب بھی استاد ہوں, زندہ رہ کر زندگی بھر استاد رہوں گا. اور انشاءاللہ سر, میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں, استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. میں اب سوشل ورکر, ٹیچر بنوں گا. آج ہم نے ایک استاد کو سنا, مگر بدقسمتی سے ہم نے ایک ناکام نظام کو بولتے دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قومیں بنائی اور بدلے میں وعدے, پینشن اور خاموشی پائی. سوال یہ نہیں کہ استاد نے کیا قربانی دی, سوال یہ ہے کہ ریاست نے اس قربانی کی کیا قیمت لگائی. اگر استاد علاج کا محتاج ہو اور حکمران تقریروں میں مصروف ہو تو مسئلہ نصاب کا نہیں, مسئلہ نیت کا ہے. میں ہوں محمد جمیل اور یہ پوڈ کاسٹ صرف ایک گزارش نہیں بلکہ ایک سوال تھا جو اب حکمران کے دروازے پر کھڑا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت مہربانی. شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میرے قریب خانے کی تشریف لائے. تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کہ دم ہو. مولا کا کرم ہو.